اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 27 اکتوبر 2020 بمطابق 9 ربیع الاول 1442 ہجری ہے. 11ویں کلاس کے طلباء و طالبات کو آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے پنڈت برج نارائن چک بست. پنڈت برج نارائن چک بست کشمیر النسل ہیں اور ان کے اجداد یہاں سے چلے گئے ہیں اور فیض آباد میں انہوں نے سکونت اختیار کی. آج ہم انہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. چک بست کا مشہور شعر ہے وطن کشمیر کے بارے میں: ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے. آئیے آج پنڈت برج نارائن چک بست کو جاننے کی کوشش کریں گے. ان کی سوانح، ان کی زندگی، ان کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کو جانچنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے. ان کا اصل نام ہے پنڈت برج نارائن. چک بست اور تخلص بھی چک بست ہی تھا. یعنی پورا نام بھی ان کا پنڈت برج نارائن چک بست ہے اور بعد میں انہوں نے اپنا آخری نام کا آخری حرف جو ہے لفظ ہے چک بست، اسی کو بطور تخلص استعمال کیا ہے. والد کا نام، یعنی پنڈت برج نارائن چک بست کے جو والد تھے، پتا شری جو تھی وہ تھے پنڈت اویدت نارائن چک بست تھا. پنڈت برج نارائن چک بست کے جو والد پنڈت اویدت نارائن چک بست تھے وہ بھی شاعر تھے اور یقین تخلص استعمال کرتے تھے. یعنی ان کا تخلص جو تھا یقین تھا. یہ اصل کشمیری برہمن تھے. پنڈت برج نارائن چک بست کے جو اجداد ہیں، آبا ہیں، وہ اصلی کشمیری برہمن ہیں اور ان کے اجداد، یعنی پنڈت برج نارائن چک بست کے جو اجداد ہیں وہ کشمیر سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور یہ بعد میں فیض آباد میں مقیم ہوئے تھے، رہائش پذیر ہوئے تھے. اور چک بست وہیں فیض آباد میں 1882 عیسوی میں پیدا ہوئے. یعنی جو چک بست ہے وہ 1882 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد باضابطہ طور وکالت کا پیشہ اختیار کیا. وکالت اور دوسرے سلسلوں میں لکھنؤ آنا جانا رہتا تھا. یعنی چونکہ وکالت تھا اور دوسرے جو سلسلے تھے جن کی وجہ سے پنڈت برج نارائن چک بست فیض آباد سے لکھنؤ آیا کرتے تھے. مگر 1926 عیسوی میں وہاں ہی سکونت اختیار کر لی. اس کے بعد پنڈت برج نارائن چک بست جب وہ وکالت کے سلسلے میں لکھنؤ آیا کرتے تھے تو بعد میں وہ لکھنؤ میں مقیم ہوئے، سکونت پذیر ہوئے، سکونت اختیار کی اور وہاں کے ممتاز وکلا میں شمار کیے جاتے تھے. اور بعد میں انہوں نے وہاں کی وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور وکالت کا کام کرنا شروع کیا. اور وہاں پر جو دوسرے وکیل تھے، سب سے جو مشہور وکیل تھے، ان میں ان کا نام بھی شامل ہو گیا. مگر وہاں کے ممتاز جو وکلا ہیں ان میں ان کا شمار بھی ہونے لگا اور 1946 معاف کیجیے 1946 عیسوی میں رائے بیریلی کے اسٹیشن پر
فالج کا شکار ہو گئی اور چند ہی گھنٹوں میں انتقال کر گئی. افسوس یہ ہے کہ جب وہ رائے بریلی اسٹیشن پر تھے، ریلوے اسٹیشن پر تھے، تو وہاں پر ان کو فالج ہوا، تو وہیں پر ان کا چند گھنٹوں کے بعد انتقال ہو گیا. عزیز طلباء و طالبات، چک بست نے اساتذہ یہ اردو کے کلام کا وسیع تر مطالعہ کیا تھا. ان جو اردو کے اساتذہ ہیں ان کے کلام کا مطالعہ کیا ہے. مطالعہ سے بھی علم بڑھتا ہے، مطالعہ ضروری ہے. شعر کے رموز نکات پر گہری نظر رکھتے تھے. نتیجے کے طور پر ان کے کلام پر غالب اور انیس کے کلام کا اثر صاف نظر آتا ہے، کیونکہ انہیں ان کا جس کا کلام انسان پڑھتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہو جاتا ہے. زیادہ انہوں نے بہت سے اساتذہ کا کلام پڑھا ہے، شعراء کا کلام پڑھا ہے، لیکن غالب اور انیس کا اثر ان کے کلام پر نمایاں نظر آتا ہے. مسدس رامائن کا ایک سین پڑھتے وقت انیس کا زور بیاں اور جذبات انسان کی ترجمانی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ انیس نے مرثیے لکھے اور یہاں پر مسدس رامائن نام کی ایک نظم مثنوی یا ایک نظم اس نے لکھی ہے پنڈت برج نارائن چک بست نے. تو اس کا ایک جو سین رامائن کا ایک سین ہے، اس کا جب ہم مطالعے میں لاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے وہی زور بیاں وہ جذبات انسانی جو انیس کے ہاں ملتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، ان کی غزلوں میں غالب کا سا فلسفیانہ انداز اگرچہ کم ہے لیکن بہت خوب ہے. غالب کا انداز فلسفیانہ جو ہے کم ہے لیکن بہت خوب ہے. زبان اور بیان پر آتش کا اثر ہے، جو زبان اور بیان ہے اس پر خواجہ حیدر علی آتش کا اثر ہے. ان کے دونوں امتزاج سے ان کی ذہانت اور فکر رسا نے اپنا ایک انفرادی رنگ پیدا کر لیا تھا. ان کا مجموعہ کلام صبح وطن چھپ چکا ہے، یعنی یہ پنڈت برج نارائن چک بست کا ایک مجموعہ کلام ہے جس کا نام ہے صبح وطن، وہ چھپ چکا ہے. عزیز طلباء و طالبات، چک بست حقیقت میں قومی شاعر تھے. یعنی انہوں نے قومی شاعری کی ہے، انہوں نے قومی شاعری کا اعزاز حاصل ہے. اس زمانے کی تحریک، اس زمانے کی قومی تحریکوں کی طرف ارباب وطن کو رغبت دلانا اور وطن کے نوجوانوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصل مقصد تھا. ان کا مشروب یہ تھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کا دامن پکڑے بغیر اگر مغربی تہذیب میں کوئی اچھی بات ہے تو اسے اختیار کر لینا چاہیے. یعنی مغربی تہذیب تمدن کو نہیں پکڑنا چاہیے، لیکن جو چیز اس میں اچھی ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے. یعنی ہر ایک چیز سے آپ کو اچھائی تلاش کرنی ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. اسی خیال کے تحت وہ ہوم رول کے مطالبہ کے دل سے حامی تھے. بہرحال اپنے کلام میں انہوں نے اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی اور کامیابی سے پیش کیا. یعنی برج نارائن چک بست کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس زمانے میں برج نارائن چک بست شاعری کر رہے تھے، اس زمانے کے سیاسی حالات کو برج نارائن چک بست نے بڑی خوبی اور کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے. یہ ہے عزیز طلباء و طالبات برج نارائن چک بست جس پر ہم نے روشنی ڈالی. پھر میں جاتے جاتے ان کا یہ شعر دہراؤں گا. ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے. فی امان اللہ.